جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ جی رمضان المبارک کا 20واں روزہ کلاس نمبر 20 میں آپ سب کو ویلکم، آپ سب کو مبارک۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہماری تمام کی ہوئی عبادات کو، روزوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ یعنی دوسرا عشرہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہونے جا رہا ہے۔ پہلا رحمت کا عشرہ، پھر اب مغفرت کا، اور اب آگے ہے نجات کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں رحمت نصیب کرے، ہمیں مغفرت دے اور آخری عشرے میں جہنم سے نجات حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور آج تاکرات بھی ہے تو عبادت کریں، کیونکہ اگر آج کی رات شب قدر ہوئی تو ایک رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ جی تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے اور سوچنے کا ایک سلسلہ کار جاری ہے، جس کاوش میں ہم آج 20ویں کلاس تک پہنچ چکے ہیں۔ جی تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شیئر کریں ویڈیو کو، لائک کریں، کامنٹ میں اپنا ریویو ضرور دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور آپ ہماری آواز کو مضبوط کر سکیں اور صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال سکیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ معمول کے مطابق آپ لوگ قرآن پاک اوپن کر لیں، سورہ کا نام میں کال کروں گا، آپ وہاں سے عربک پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، دین ویڈیو کو پلے کریں۔ تو امید ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ اس سورہ کی ان آیات میں، ان سمپل ورڈز، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہیئر وی گو۔ جی تو آج کی ہماری پہلی سورہ ہے سورہ غافر۔ سورہ غافر it is the 40th chapter of the Quran and consists of 85 verses۔ قرآن پاک کی 40ویں صورت ہے اور اس کی 85 آیات ہیں، 85۔ The surah also known as سورہ المومن، اور اس سورہ کو سورہ المومن بھی کہا جاتا ہے اور سورہ غافر بھی۔ فوکس آن دا اسٹوری آف پروفٹ موسیٰ اینڈ فیرو، فرعون اور حضرت موسیٰ کی کہانی اس میں بتائی گئی ہے۔ اٹ ہائی لائٹس دا پاور آف اللہ اینڈ کانسیکوینسز آف ڈس بلیف، اور اس میں اللہ کی طاقت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ نافرمانوں کا کیا انجام ہوگا۔ سورہ غافر also emphasizes the importance of repentance, seeking forgiveness and turning to Allah for guidance۔ سورہ غافر میں اس چیز کی اہمیت دی گئی ہے کہ شرمندہ ہونا، اپنے گناہ پہ معافی مانگنا اور اللہ پہ کی رحمت کی طرف، رہنمائی کی طرف اپنے آپ کو موڑنے کی کیا اہمیت ہے۔ It serves as a reminder of mercy and forgiveness of Allah، اور یہ اللہ کی رحمت و شفقت کا بھی نمونہ پیش کرتی ہے for those who believe and follow his commandments، ان کے لیے جو اللہ کی راہ پہ چلتے اور رسولوں کو اپناتے ہیں۔ جی تو اب ہم سمری کی طرف چلتے ہیں۔ کمپلیٹ سمری ہے۔ عرش کو تھامنے والے فرشتے بھی اہل ایمان کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ ان کی توبہ قبول فرما، ان کے ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی ہدایت کی توفیق دے۔ قیامت کے دن جن کی غلطیوں سے درگزر کیا گیا رحمت کے سائے میں ہوگا، جبکہ اہل جہنم سے فرمایا جائے گا آج جتنا تمہیں اپنے آپ پر اتنا ہی غصہ اور بیزاری اللہ کو ہوتی تھی جب تم انکار کی، اور ان کے گھر والوں کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن جس کی غلطیوں سے درگزر کیا گیا وہ رحمت کے سائے میں ہو گیا، جبکہ اہل جہنم سے فرمایا جائے گا کہ آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر ہے اتنا ہی غصہ اور بیزاری اللہ کو ہوتی ہے جب تم انکار کی روش اختیار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا اور 2 بار موت دی، اس میں عالم ارواح کی موت بھی شامل ہے، اب کوئی اور رستہ ہمارے لیے نکال دیا جائے۔ قیامت میں لوگوں پر تاریک خوف، اللہ کے مکمل اختیار اور تمام اعمال کو پیش ہونے کا ذکر کیا۔ فرعون نے دین بدلنے اور فساد بچانے کا بیانیہ ترتیب دے کر حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے محل میں ہی ایک شخص بول پڑا، کسی غیر نبی کا قرآن میں یہ طویل ترین خطاب ہے اور اللہ کی پسندیدہ شے یعنی کلمہ حق کہنے کا ذکر کیا گیا۔ اس مومن شخص سے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، موسیٰ کے قتل کے فیصلے پر اس سے رہا نہ کیا گیا اور اس نے فرعون کو بیانیہ کو منجھے ادھیڑ دیے۔ اللہ نے اس سے بھی اصحاب کہف حضرت ابراہیم کی طرح فرعون کے انتقام سے محفوظ فرعون اور اپنی قوم کے ساتھ فرق ہوا اور فرمایا یہ لوگ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن میں دوسرا مقام ہے جہاں عذاب کفر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے 37 سے آخری، پہلے 37 تک تھی سمری، اب 37 سے آخر تک۔ اہل جہنم دنیا میں اپنے لیڈروں کو آواز دیں گے کہ بھائی ہماری مدد کرو، وہ کہیں گے آج ہم خود چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہم ضرور مدد کریں گے اہل ایمان کی دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی، انہوں نے اگر اللہ کو مطلوب زندگی بنایا ہو۔ فرمایا تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری فریاد رسی کروں گا۔ یہ آیت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رد نہیں کی جاتی، فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ یا اللہ کے ہاں سے کوئی دنیاوی تکلیف ٹال دی جاتی ہے۔ پھر اللہ کی نشانیوں کا ذکر کر کے فرمایا اللہ کو پکارو لیکن اپنی اطاعت کو بھی اس کے لیے خالص کرو۔ آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہے سورہ فصلت۔ The 41st surah of the Quran, Surah Fussilat, also known as Surah Al-Hamim As-Sajda۔ سورہ فصلت قرآن پاک کی 41ویں صورت ہے اور اس کے 2 نام ہیں، اس کو سورہ حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں۔ It was revealed in Makkah and consists of 54 verses۔ مکہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے اور 54 آیات ہیں۔ The surah addresses the rejection of message by disbeliever، اور یہ نافرمانوں کا اللہ کا پیغام نہ ماننے کے بارے میں بتایا گیا ہے، and emphasize the importance of reflecting on the signs of Allah creation، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان والے کی کیا اہمیت ہے۔ As a mean of strengthening one faith, it also discusses the consequences of disbelief and rewards of faith in hereafter۔ اور آخرت میں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر اللہ کے دین پر ایمان رکھنے کی کیا اہمیت ہے اور نافرمانیوں کی کیا سزا ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، تو سمری سورہ سجدہ 1 سے 47 تک۔ قرآن انتہائی واضح اور تفصیل کے ساتھ ہدایت لے کر آیا
لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہدایت کی طرف توجہ کرنا ہی گوارا نہیں کرتے، یا سن کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں چور ہو وہ سنتا ہی نہیں کہ کہیں ضمیر جھنجھڑ ہی جائے۔ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی اور اس میں انسانیت کے لیے وافر اور ان کی ضرورت پوری کرنے والا رزق اٹھایا، لیکن دنیا میں ہر کہیں پھیلی افلاس اور بھوک کے پیچھے شیطانی سوچ ہے جو انسانیت کے مختلف گروہوں میں بانٹ کر ان کا استحصال کرتے ہیں۔ اس اللہ کا یہ کلام ہے کہ انکار کی صورت میں عذاب کی وعید سنائی۔ قیامت کے دن مجرموں کے طبقات بنائے جائیں گے، ان کے کان، ناک اور چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر فرمایا جائے گا تمہارے جہنم میں پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں یقین ہی نہیں تھا کہ یہ نوبت بھی آئے گی، ہمارے ہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تمہیں یقین تھا کہ اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ہم ایسے غافلوں پر ایسے دوست میں سے مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے ہر عمل کو انہیں اچھا بنا کر دکھاتے ہیں۔ اب دعوت قرآن کے خلاف ان کے ایک اور ہتھ کنڈے کا ذکر کیا کہ جیسے ہی نبی پڑھنے لگے شور مچا دو، کسی تک دعوت پہنچے ہی نہ۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو معبود حقیقی مان کر اس پر جم جائیں انہیں موت کے فرشتے ہی بشارتیں سناتے ہیں۔ فرمایا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، اس نے اپنے اعمال بھی ٹھیک کر لیے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلم کہے۔ دعوت کا طریقہ بتایا کہ انتہائی بنیادی اور واضح بات سے آغاز کیا جائے اور ساتھ ہی کسی ضد یا مصیبت کو بھڑکانے یا بھڑکنے سے بچایا جائے۔ اگر کبھی شیطان قابو کر کے اس طرف الجھانے لگے تو اللہ کی پناہ میں آ کر بحث چھوڑ دی جائے۔ ایسا کرنے سے مخالف اگر حق کا طالب ہو تو انتہائی دشمنی کے باوجود ایمان کے تعلق میں جڑ سکتا ہے، لیکن یہ مقام صبر انہی کو حاصل ہوتا ہے جو انتہائی اعلیٰ ظرف کے مالک ہوں۔ لاسٹ ہے، فرمایا ہماری آیات کی مخالفت کرنے والے اور انہیں غلط معنی مفہوم پہنانے والے ہم سے پیچھے ہوئے نہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں اعمال کی آزادی ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا و سزا کی نہیں۔ لیکن اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں باطل کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ کسی غلط توجیہ کے باوجود وہ شے سیاق و سباق میں درست معلوم نہیں ہوگی، اور قیامت تک اس ہدایت کے طالب کے لیے یہ کتاب ہدایت کا کامل ذریعہ ہے۔ فرمایا ہدایت کے چاہنے والوں کو ہم زمین و آسمان ان کی اپنے جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے، دکھائیں گے کہ انہیں حق بات کا یقین آ جائے گا۔ دیٹس آل۔ آگے بڑھیں گے۔ اگلی سورہ ہے سورہ الشورى۔ سورہ الشورى is the 42nd chapter of the Quran and consists of 53 verses۔ قرآن پاک کی 42ویں سورت ہے اور 53 آیات ہے۔ The surah emphasizes the importance of consultation and unity among believers۔ یہ سورہ جہاں دوسروں سے مشورہ لینے کی اہمیت بتاتی ہے، وہیں یکجانیت اور وحدانیت کا بھی سبق دیتی ہے۔
It highlights the attributes of Allah and guidance, اور اللہ اور اس کی راستے کے بارے میں بھی بتاتی ہے. He provides through his messenger, جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے پہنچایا. سورہ شورا also address the challenges faced by Prophet Muhammad. سورہ شورا ان چیلنجز، ان تکلیفوں، ان مقابلوں کا بھی بتاتی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے سامنا کیا. اینڈ امپورٹنس آف پیشنٹ اینڈ ٹرسٹ ان اللہ، اور صبر اور اللہ پہ، اللہ کے پلان میں، اللہ کے ارادوں میں یقین رکھنے کی بھی اہمیت بتاتی ہے. سورہ شورا 1-36، 1 سے 36 تک کی سمری. فرمایا ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ آپ پہلے ایک مرکزی مکہ اور پھر جو علاقہ اس کے ارد گرد ہے سب کو آخرت کے محاسبے سے خبردار کریں. جہاں اللہ کا کوئی حکم آ جائے پھر اس کے ماننے والوں کو وہاں کسی بھی اختلاف کا حق نہیں، کیونکہ وہی ہے زمین و آسمان کا مالک. اب فرمایا ہم نے تمہارے لیے بھی دین میں وہی راستہ مقرر کیا ہے جو پہلے رسولوں کے لیے کیا تھا، کہ دین کو قائم کرو، فرقہ اختلاف نہ کرو. فرقے کی ایک بڑی وجہ اقامت دین کے کام سے فرار ہے. صحیح حدیث میں اقامت دین اسلام کے سیاسی نظام کے لیے استعمال ہوا. فرمایا دعوت انتہائی بھاری ہے ہر مشرک کے لیے جو وطن، قوم، مصیبت اور دوسرے بت پرستوں کو مان بیٹھا ہے کہ انہیں چھوڑ کر اللہ کا دین قائم کیا جائے. اہل کتاب کا ایک گروہ اس مقصد اور ہدایت کی بجائے فرقوں اختلاف میں پڑ گیا. ان علماء کا تفرقے کو دیکھ کر باقی لوگ کتاب کے بارے میں ہی شک کا شکار ہو گئے. یہی حالت ہمارے ہاں کے علماء اور نوجوانوں کی ہے. فرمایا اے نبی آپ اقامت دین کو دعوت دیں اور جم جائیں جیسا آپ کو حکم دیا ہے. ان باتوں اور خواہشوں کی پیروی نہ کریں اور کہیں میں کتاب پر ایمان لایا ہوں. قرآن وہ شے ہے جس سے اقامت دین کی کڑوی دعوت پر ڈٹا جا سکتا ہے. اور فرما دے مجھے حکم ہوا ہے میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. فرمایا اللہ وہ ہستی ہے جس نے کتاب اور میزان عدل کے مطابق انسانیت کو دنیا میں چلنا چاہیے نازل کیا، اور کیا پتہ قیامت کا معاملہ قریب ہو. فرمایا قیامت کی جلدی تو انہی لوگوں کو ہے جنہیں اس پر حقیقی ایمان نہیں. اہل ایمان تو اس دن سے ڈرتے ہیں. فرمایا اللہ اپنے بندوں کو حالت کو انتہائی قریب سے جانتا ہے. رزق کا معاملہ خاص اس نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. جو دنیا کو طالب و مطلوب بنائے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آدمی دنیا میں حصول رزق کے لیے کوشش کرے لیکن دنیا ہی کو معبود نہ بنا لے. فرمایا اگر بالفرض ہم اپنے بندوں کے رزق کو انتہائی کھول دیں تو وہ دنیا میں فساد کرنے لگیں. بہت کم لوگ ہیں جو نعمتوں کو آزمائش میں کامیاب ہوں. اسی لیے ہم اپنے بندے کو ایک خاص مقدار سے ہی رزق دیتے ہیں. 37 سے لاسٹ ہے. اب فرمایا دنیا کے بارے میں یہ نقطۂ نظر رکھو کہ جو کچھ یہاں دیا گیا ہے کچھ دیر برتنے کا سامان ہے، باقی رہنے والا صلہ اور گھر آخرت کا ہے. فرمایا ایسے آخرت کے لیے جینے والے لوگوں کو چاہیے کہ خاص طور پر کبیرہ گناہ اور فحش کاموں سے بچیں اور اپنے غصے پہ قابو رکھیں. اپنے رب کے احکام پر لبیک کہو، نماز کی پابندی اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فرمایا مسلمانوں کا امر ان کے درمیان مشاورت سے طے ہوتا ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی خلافت میں حکمران کی نامزدگی کا طریقہ یہی ہے کہ وہ امت کا نمائندہ ہوگا.
कोई शख्स मुसलमान राय उम्मत की राय को एक तरफ रख कर किसी फ़र्द या ख़ानदान को उन पर मुसल्लत करने का महाज नहीं। हज़रत उमर के कौल के मुताबिक ऐसों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की जाए। फरमाया, अपने रब की बात पर लब्बैक कहो, इससे पहले कि क़यामत का दिन आ खड़ा हो, जिस दिन मुजरमीन पर शदीद शर्मिंदगी और ज़िल्लत तारी होगी। रिज़्क़ के साथ औलाद भी ख़ास अल्लाह ही की तरफ से है, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे और जिसे चाहे बे औलाद रखे। फरमाया, इसी तरह नबी, हमने आपकी तरफ कुरान नाजिल किया, आप जानते ही ना थे किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, लेकिन ये कुरान जिससे हम अपने बंदों को हदायत देते हैं, आपकी रोशनी और अब आप रोशनी का मीनार हैं जो हिदायत का रास्ता दिखाया है। दोबारा साबित हुआ कि हदायत का ज़रिया कुरान हकीम ही है। आगे बढ़ेंगे अगली सूरह अज़-ज़ुख़रफ़। सूरह अज़-ज़ुख़रफ़ इज़ द 43rd chapter of the Quran and consists of 89 verses. सूरह ज़ुख़रफ़ कुरान पाक की 43वीं सूरा है और इसमें 89 आयात हैं। 89. The surah addresses the disbeliever and their rejection of message of Prophet Muhammad. इस सूरा में बताया है कि नाफरमानों ने कैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम के पैगाम को ठुकराया। It emphasizes the oneness of Allah and the importance of following His guidance. इसमें अल्लाह की वहदानियत का ज़िक्र है और उसकी राह की रहनुमाई का। सूरह अज़-ज़ुख़रफ़ also highlight the story of previous prophet and their struggle with their communities. इसमें पुराने या पिछले पैगंबरों का भी ज़िक्र है कि उन्होंने कैसे अपनी उम्मत के साथ मुशक्क़त की दीन की दावत में। इट्स अ वैसे रिमाइंडर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसबिलीफ, और ये नाफरमानी की सज़ाओं के बारे में जहाँ बताती है, वहीं ईमान लाने वालों के इनाम के बारे में। कंप्लीट समरी है सूरह अज़-ज़ुख़रफ़। अल्लाह ने हमेशा रसूल वाज़ेह हिदायत के साथ भेजे, और हमेशा ही ऐसा होता है कि इनकार करने वालों में से अमीर और असुदा हाल लोग आम लोगों को धोखा देने के लिए खूब प्रोपेगेंडा करते हैं। इनमें वो मफाद परस्त भी शामिल हैं जो बातिल निज़ाम में अपने फ़िरके के लिए जद्दोजहद कर रहे होते। नबी के बारे में इन्हीं लोगों का फरमान नकल किया कि अगर कायनात के मालिक ने अपना पैगाम भेजना था तो उन बस्तियों में और बहुत से अमीर और रईस मौजूद थे। इनके कहने का मतलब था कि अल्लाह को ये मक्के का यतीम ही मिला। फरमाया, ये मईशत तो ख़ास हमारी तकसीम है दुनिया के आर्जी निज़ाम को चलाने के लिए, ताकि लोग एक दूसरे के काम आएँ। अगर कोई ज़रूरतमंद ना हो तो कोई किसी का काम ना करता। फरमाया, उनका तमाम नुक्ता नज़र दुनिया के माल के इर्द गिर्द घूमता है। अगर हमें खौफ ना होता कि तमाम लोग ही दौलत के दजल फरेब का शिकार हो जाएं, तो हम इनकार करने वालों को इतनी दौलत देते कि उनके घर सीढ़ियाँ, पलंग और तकिए सोने के होते। अगर ऐसा होता भी, फिर भी अहले ईमान को यही नुक्ता नज़र रखना चाहिए कि दुनिया आर्जी है और असल ठिकाना आखिरत है। फरमाया, जो लोग अल्लाह को भूल जाए, हम उन पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो उनका साथी बनकर रहता है। फ़िरौन का ज़िक्र किया कि उसने मूसा की दावत हक़ के मुकाबले में कौम को अपना इख्तियार दिखाया। कहने लगा, मिस्र में इख्तियार मेरे पास नहीं, नहरी निज़ाम भी मेरे पास नहीं। कहने लगा, मैं महलों का मालिक और ये मूसा एक गरीब। दूसरी बात सही तरीके से नहीं कर सकता। तीसरा, अगर कायनात के रब के पास से पैगाम ही था तो कम से कम वो इसे कोई सोने के 2 कंगन ही देकर भेज देता। फरमाया, इन दलाइल से उसने अपनी कौम की मत मार दी, और कौम खुद भी दुनिया परस्त और ऐसे दलाइल से मुतासिर होने वाली थी। उन शैतान की वही पर चलने वालों के बाद अब मुशरिकीन का तज़किरा किया, जिनके ज़हनों में शैतान कुरान की बात का गलत मफ़हूम बैठा दिया था। कभी हज़रत ईसा का ज़िक्र आने पर हंसते, कभी जहन्नुम में मौजूद पौधों पर हज़रत ईसा को क़यामत की निशानी करार दिया।
آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ الدخان. Surah Ad-Dukhan is the 44th chapter of the Quran and consists of 59 verses. قرآن پاک کی 44ویں سورہ ہے اور 59 آیات ہیں. 59. The surah focus on the punishment that befell the people of Pharaoh and the rejection of Prophet Musa. اور اس میں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو جو سزا ملی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور جنہوں نے حضرت موسیٰ کو ماننے سے انکار کیا تھا. It highlights the signs of Allah, power and consequences of disbelief. اور یہ اللہ کی طاقت کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے اور نافرمانوں کے انجام کے بارے میں بھی. سورہ الدخان also emphasizes the importance of following the guidance of Allah and rewards of faith. اور یہ جہاں ایمان والوں کے انعام کے بارے میں بتاتا ہے وہیں اللہ کی ہدایت اور رہنمائی پر بھی روشنی ڈالتا ہے. جی تو سمری ہے سورہ الدخان. قرآن شب قدر میں نازل ہوا. اس رات میں افراد اور قوموں کی قسمت کے فیصلے اللہ فرما کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے. حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح مشرکین عرب کو بھی حضور کی آمد کے بعد ایک قحط نے آ پکڑا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ غیر معمولی آزمائش محمد کو جھٹلانے کا ہی نتیجہ ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے رب سے دعا کریں اگر یہ آزمائش دور ہو گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن آل فرعون کی طرح انہوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور بدر کی سزا کے مستحق ٹھہرے. حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے. انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر بالفرض مجھ پر ایمان نہ بھی لائے تو مجھ سے دور رہو ورنہ کل کی سزا آج ہی آ جائے گی. لیکن وہ اپنی قوم گھمنڈ جھوٹے بیانی کی خاطر خود ان کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی عیش کی زندگی چھوڑ کر غرق ہوئے. اللہ نے یہ کائنات کسی مقصد کے بغیر نہیں بنائی بلکہ یہ تو انسانوں کی آزمائش کے لیے بنائی ہے اور قیامت قائم ہو کر تمام اعمال کے نتیجے برآمد ہوں گے. اب کچھ باعزت اور بااختیار لوگوں کو اللہ کے سامنے پیشی کا ذکر کیا. پینے کو کھولتا پانی، کھانے کو زقوم کا درخت. پھر اللہ فرمائیں گے اس لیڈر کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف پھینکو اور بیچ میں پھینک دو. جبکہ اہل تقوی جنت میں داخل ہوں گے انہیں ریشم کے لباس ملے گا، وہاں باغ اور چشمے ہوں گے، کھانے کو بہترین کھانے ملیں گے، ان کی ازدواج حوریں ہوں گی اور انہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اس سے بڑھ کر اللہ بھی کبھی ناراض نہیں ہوگا. آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ الجاشیہ. سورہ الجاتیہ بھی کہتے ہیں اور جاشیہ بھی. is the 45th chapter of the Quran and consists of 37 verses. قرآن پاک کی 45ویں صورت ہے اور 37 آیات ہیں. and revealed in مکہ، اور مکہ میں نازل ہوئی تھی اور مکی صورت ہے. The surah focus on the concept of resurrection and the day of judgment. اور ایک قیامت کے دن کا ذکر کرتی ہے. It emphasizes the signs of Allah creation as evidence of His existence and power. اور یہ اللہ کی نشانیوں کو اس کی خلقت کے ثبوت کے طور پہ پیش کرتی ہے. سورہ الجاتیہ also address the disbeliever and the rejection of message of Prophet Muhammad. سورہ الجاتیہ نبی پاک علیہ السلام کو نہ ماننے والوں کو ذکر کرتی ہے. and it serves as a reminder of consequence of disbelief and rewards of faith. اور یہ ایمان والوں کے لیے انعام اور نافرمانوں کے لیے سزا کا روشنی ڈالتی ہے. سورہ الجاتیہ کمپلیٹ ہے. اس صورت میں مکی صورتوں میں بار بار انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ زمین و آسمان میں پھیلی تخلیق پر غور کرو اور خالق تک پہنچو. اہل کتاب نے واضح تعلیمات آ جانے کے بعد ضد میں پڑھ کر اختلاف کی اور فرقے بن گئے.
فرمایا جو خواہش نفس کو معبود بنا لے پھر اس کے لیے علم کا ہونا بھی فائدہ مند نہیں. یہ علم کے باوجود غلط راہ پر چلے گا. اس کی عقل اس کی خواہش کی تسکین کا ذریعہ ڈھونڈے گی. قیامت کے دن اعمال نامے انسانوں سے کلام کریں گے اور اس کی زندگی کا ریکارڈ اسے دکھایا جائے گا. آج اس بات پر ایمان لانا آسان ہے کیونکہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کی صلاحیت کو اب ہر انسان جانتا ہے. ان صورتوں میں ایک دلی کیفیت یہ ذکر کی گئی کہ جس میں کبھی کبھار آدمی کو خیال رگڑتا ہے کہ شاید قیامت کا معاملہ حق ہو لیکن مکمل یقین حاصل نہیں ہوتا اور قیامت کے معاملے میں خفیف سا شک میں اصلاح میں رکاوٹ بن سکتا ہے. جی تو آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ ہے سورہ الاحقاف. سورہ الاحقاف is the 46th chapter of the Quran and consists of 35 verses. قرآن پاک کی 46ویں صورت ہے اور اس میں 35 آیات ہیں. The surah discuss the power and mercy of Allah اور یہ اللہ کی طاقت اور رحم کا ذکر کرتی ہے. His ability to create and restrict اور بنانے اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کا ذکر کرتی ہے اور ختم کرنے کا. It emphasizes the importance of seeking guidance from Quran اور قرآن سے ہدایت کی اہمیت بھی بتاتی ہے and following teachings of Prophet محمد اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا. سورہ القاف also address the disbeliever and warn them of consequence of their action اور ان نافرمانوں کو جہاں ان کی سزا کا بتاتی ہے وہیں ان کو خبردار بھی کرتی ہے ان کے اعمال کے لیے. It serves as a reminder of ultimate truth and importance of faith in Allah اور یہ اللہ تعالیٰ پہ مکمل ایمان پہ اہمیت کا بھی ذکر کرتی ہے. جی تو کمپلیٹ ہے سمری سورہ الاحقاف. اللہ نے فرمایا کہ یہ مال و دولت اور دنیاوی خشیت کی ہوئی کسوٹی سمجھنے کی بجائے ایک مثال سے سمجھو. ایک انسان جو جیسے ہی پختہ عمر کو پہنچتا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ جو تیرے احسانات میرے پہ ہیں ان کا کچھ شکر ادا کروں اور جو میرے والدین نے مجھ پر کیے میں ان کا شکر کروں. کیا ایسے ہی سلیم فطرت لوگ محمد کے ساتھ نہیں جڑے؟ دوسری مثال اس بیٹے کو دی جو کہتا ہے بھائی یہ خدا یہ قیامت سب ڈھکوسلے ہیں اور نہ والدین کی بات کی کچھ پرواہ کرتا ہے. اعلیٰ یہ کہ مفاد ہو ایسا شخص امیر بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں تم نے خوب مزے کر لیے اب تمہارے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. یہاں جنات کی ایک جماعت کا ذکر کیا جنہوں نے قرآن سنا کر تو خاموش ہو گئے فوراً ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو دعوت دینے پہنچ گئے. یہ ہے قرآن کی تاثیر کہ فوراً زندگی میں انقلاب آ جائے. جی تو دیٹس آل فرام ٹوڈے. تو آئی ہوپ کہ بینیفیشل رہی ہوگی. باقی ڈسٹورشن کے لیے معذرت. تو کمنٹ میں اپنا ریویو دیجیے گا. باقی آج تاکرات ہے تو عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق مانگے اور اللہ کی رحمت مانگے کہ اللہ ہمیں بدل دے اور سیدھی راہ پہ لے آئے. تو سی یو آل انشاءاللہ ان دا نیکسٹ کلاس. شیئر لائک سبسکرائب اینڈ کامنٹ. سی یو آل ان دی نیکسٹ کلاس انشاءاللہ تعالیٰ. ٹل دین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.